ایک انتہائی امیر آدمی نے ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل کنیز کو خریدا اور خرید کر اپنے محل کا حصہ بنا لیا، اور اس پر دنیا جہان کی نعمتیں جو ہیں وہ نثار کر دیں۔ جوں جوں اس امیر آدمی کی عنایات بڑھتی گئیں، وہ کنیز اور بیمار ہوتی گئی، مزید بیمار ہوتی گئی، اور اس پہ یوں کیا گیا کہ بہت سے معالج جو ہیں ان کو بلایا گیا، انہوں نے علاج کرنے کی کوشش کی، جیسے جیسے وہ علاج کرتے وہ اور بیمار ہوتی گئیں۔ پھر ایک طبی نفسیات کے ماہر کو بلایا گیا، اور انہیں تمام لوگوں کو کمرے سے نکال دیا، اور اس کنیز اس لڑکی کی نبض پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر نام پوچھا۔ اس نے نام بتانے سے گریز کیا۔ اب بار بار کے اصرار پر بھی جب نام نہ بتایا تو معالج نے ہاتھ کو نبض کے اوپر ہی رکھا اور ساتھ ہی مختلف شہروں کے نام گنوانا شروع کر دیے۔ اب ہوا یوں کہ ایک شہر کے نام پر نبض کی رفتار جو ہے وہ یک لخت تیز ہو گئی۔ اس پر معالج نے یوں کیا کہ اس شہر کے محلوں کے نام دہرائے۔ جس محلہ کے نام پر نبض تیز ہوئی، وہاں کے گھروں میں موجود لوگوں کے نام لینا شروع کر دیے۔ جس نام پر نبض کی رفتار بے قابو ہو گئی، وہ نام بھی اس نے لے دیا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ اب جس نام پہ اس کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تو معالج نے یوں کیا کہ اس نے وہ نام پھر لیا۔ اب ہوا یوں کہ کنیزہ جو ہے نا وہ اس بات پہ رو دی اس کے نام پہ، اور بتانے لگی کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر میری غربت نے مجھے بازار میں بکنے پر مجبور کر دیا، اور آج میں اس قید میں ہوں۔ معالج نے اس امیر آدمی کو مشورہ دیا کہ کنیز کو اس کے والدین کو اس شرط کے ساتھ واپس کر دے کہ فلاں آدمی سے اس کنیز کی شادی کرا دیں گے۔ اس کنیز کے ساتھ اس عمل کے فوراً بعد اس کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ تو جیسا ایک شعر ہے کہ طبیبوں کے ہزاروں نسخوں کے بعد وہ آئے مسکرائے اور شفا مل گئی۔ ایک اور شعر بھی ہے نا کہ کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں، گلے لگتے ہی شفا ملتی ہے۔ تو خیر اسی طرح جو ہماری ذہنی حالت ہوتی ہے، اس کا دماغ جو دماغ کی حالت ہے اس کا جسم کے ہر حصے پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، اس سے ہمارا جسم بھی بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مرض عشق ہے یہ تو ہے ہی بڑی سخت، جیسا کہ ایک شعر ہے نا کہ ہر مرض علاج رکھتا ہے جناب، آپ بس عشق سے محتاط رہیے۔ تو اب نہ اس دور کے اس لیول کے حکیم ہیں، ٹھیک ہے، جو نبض سے پتہ کر لیں کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، بڑے بہت کم ہیں ایسے حکیم۔ تو دوسری بات، اگر حکیم ایسے کہیں گے کسی کو کہ آپ اس کی وہاں پہ شادی کر دیں تب یہ ٹھیک ہو جائے گی، تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی بات مانے گا نہیں، کیونکہ اب نفسا نفسی ہے، خود غرضی ہے، ہر کسی کو اپنے سے غرض ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ کئی شادیاں ہیں جو غلط ہوئی ہیں، مطلب کہ کوئی ایک لڑکی ہے وہ کس جگہ پہ شدید محبت کرتی ہے اور وہ اس مرض میں مبتلا ہے، اور وہ شخص بھی ٹھیک ہے، ذمہ دار ہے، اسے شادی کر دینی چاہیے، لیکن والدین کیا کرتے ہیں، کسی اور جگہ شادی کر دیتے ہیں۔ اب وہ ادھر جا کے بیمار رہے، مرے، جو مرضی کرے، وہ مطلب وہاں پہ جیسے مرضی اس کی حالت خیر ہو جائے۔ اب وہ لڑکے والے بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، نہ ہی لڑکا چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو نہ ہی لڑکی والے جو ہیں ان کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی ادھر اس حالت میں ہے، کہتے ہیں بس یہ ادھر نبھائے۔ تو یہ کنڈیشن ہے، مطلب کوئی کسی کو کسی سے غرض نہیں ہے۔ تو اس معاشرے میں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ، اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ مطلب اس سے ریلیشن شپ سے بچیں۔ تو اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے کسی سے اتنی زیادہ کہ بندہ اس کے بغیر رہ نہ سکے، کیونکہ مرضی تو اکثر والدین کی چلتی ہے۔ تو ہاں پسند کوئی آ جاتا ہے، لیکن پسند آنے کے بعد جو محبت میں کنورٹ ہونے کا سلسلہ یا اٹیچمنٹ میں، وہ تو جب آپ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں یا ملاقاتیں کرتے ہیں پھر ہی آپ اس سلسلے پہ پہنچتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں سکون کے ساتھ۔ اور خوشیوں کا، ذہنی سکون کا بڑا تعلق ہے آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ، اس لیے آپ پرسکون رہیں گے، خوش رہیں گے تو آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں پھر صحیح۔ اللہ حافظ۔